میاں اسلم اقبال کے خلاف بڑے ڈیولپرز کا آپسی اتحاد۔ میاں اسلم اقبال کے خلاف اہم ترین ثبوت اور ذاتی حملوں اور بلیک میل کرنے کے ثبوت جو ہیں وہ احتسابی محکموں کو دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز شریف تمام سرکاری محکموں کے قبلے جو ہیں وہ درست کرنے کے لیے نکل پڑی ہیں اور کوئی دن نہ رات موسم کچھ نہیں دیکھا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرالڈ نیوز۔ تو جیسا کہ ناظرین آج پنجاب گورنمنٹ کی کابینہ کا بھی جو ہے وہ اعلان ہو گیا ہے اور ذرائع کے مطابق پنجاب میں سے لاہور میں سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت مریم نواز صاحبہ سمیت 6 وزراء جو ہے ان کا تعلق لاہور سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ایک کا تعلق کاف لیگ سے ہے، اور بقایا ابھی تک جو ہے ایک کا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ آج کی کابینہ جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر میاں اسلم اقبال کے خلاف بڑا ایکشن ہونے والا ہے۔ بلاد قتل کیس میں یار کا قاتل نکلا اور اس نے ہی راکھی دی تھی، اور مریم نواز شریف تمام سرکاری محکموں کے قبلے جو ہیں وہ درست کرنے کے لیے جو ہیں وہ نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ کو روایتی سیاست دانوں سے اور بیوروکریسی سے بھی بچنا چاہیے۔ مریم نواز شریف نیک نیتی سے عوامی حلقوں میں کام کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے میدان میں اتر پڑی ہیں۔ بیوروکریسی میں چند بیوروکریٹ بڑے اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت 6 وزراء کا تعلق جو ہے وہ لاہور اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ کابینہ میں نئے چہروں میں فیصل کھوکھر اور سہیل شوکت بٹ بہترین پرفارمنس دکھائیں گے، کیونکہ دونوں نوجوان ہیں اور اس سے قبل وہ کسی بھی کابینہ کا حصہ نہیں رہی۔ سہیل شوکت بٹ کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے اپنی MNA کی شپ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کی جو تھی وہ اپنی قیادت کے اوپر، اپنی پارٹی کے اوپر قربان کی اور پارٹی کو ٹوٹنے سے، اختلافات سے بچایا، اور وہ ٹکٹ جو تھی وہ انہوں نے ایاز صادق صاحب کے نام کر دی، اور ریحل اصغر اور ایاز صادق کے درمیان جو چپکلس تھی ایک سیٹ کے حوالے سے وہ دور ہو گئی اور ان کی قربانی کی وجہ سے ہوئی، اور سیاسی طور پہ وہ اس وقت MNA ہوتے اور جیت بھی جاتے تھے، اور ان کی علاقے میں ریپیوٹ سہیل شوکت بٹ کی بہت اچھی ہے۔ اپنے علاقے میں وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، عوامی حلقوں میں رہتے ہیں، خوشی غمی میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کے بھائی زہیب بٹ بھی اس حوالے سے کافی اہمیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کا آنا جانا، یعنی کہ ہر عام اور خاص آدمی جو ہے وہ ان سے ملاقات کر سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ ایک دشمندار فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عوامی حلقوں میں مقبولیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب فیصل کھوکھر جو سیف کھوکھر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور کھوکھر برادری کی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی قربانی ہے، جبکہ کیونکہ سیف کھوکھر کو پاور کے حوالے سے، بابٹا کے حوالے سے بھی بڑا شوق تھا، ایجوکیشن کا بڑا منسٹری کا شوق تھا، بلدیات کے حوالے سے کافی ان کا ایکسپیرینس ہے، لیکن ان کو سپورٹس کی دی گئی، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل کو آگے لانے کا موقع ملے گا۔ فیصل کھوکھر جو ایک خوش اخلاق نوجوان ہے اور اچھے طریقے سے وہ محکمہ بھی چلائے گا، اور سپورٹس کے جتنے ایونٹس ہیں ان میں سے بڑھ چڑھ کے بھی حصہ لے گا، کیونکہ ابھی وہ خود بھی ایک نوجوان ہے اور کھیل کود کے ایج میں ہے، اور اچھا جو ہے نا منسٹر صوبائی وزیر وہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیگر وزراء میں مسلم لیگ نون کے بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، میاں مشتبہ شجاع الرحمان، عظمیٰ بہاری کا تعلق بھی لاہور سے ہے، اور یہ پہلے بھی اپنی پرفارمنس دے چکے ہوئے ہیں اور اچھی پرفارمنس دی ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے جب ڈنگی آیا تھا تو اس کے حوالے سے ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اور مشتبہ شجاع الرحمان جو ہیں وہ ایز ایکسائز منسٹر بڑی اچھی پرفارمنس دے چکے ہوئے ہیں، اور ایکسائز کا پروفائل جو ہے مشتبہ شجاع الرحمان کے دور میں بڑا بہتر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلال یاسین نے بھی ایز اے وزیر صوبائی خوراک کے حوالے سے بڑی بہترین پرفارمنس دی تھی۔ اور اس بار جو ہے کافی لوگوں کو MPs کو جو ہیں ان کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے، جس میں خواجہ سلمان رفیق جو سابقہ منسٹر ہیلتھ تھے، اب منسٹر ہیلتھ جو ہیں وہ خواجہ عمران نذیر ہوں گے، ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ سلمان نعیم جو ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ غزالی بٹ، سلیم غزالی بٹ، بلال اکبر اور خرم اعجاز ورق سمیت کئی MPs کو ابھی پہلے محلے میں جو ہیں وہ وزارتیں جو ہیں وہ لینے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری اور پرویز رشید پہلے بھی پرفارمنس کے حوالے سے بڑی بہترین پرفارمنس دکھا چکے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اچھی خاصی
मीडिया में, और उज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब और कुरैशी तीनों मीडिया के हवाले काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, और इनकी जो अवामी राब्ते की मुहिम है वो बड़ी खासा मजबूत है। और पुरैशी रशीद साहब जो हैं वो ख़ास तौर पे अवामी राब्तों में अपनी मिसाल आप रखते हैं, और इनके काफ़ी लिंक्स हैं, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतरीन जो है वो इंतखाब साबित होंगे। मियां असलम इकबाल के ख़िलाफ़ बड़े डेवलपर्स का आपसी इत्तेहाद, मियां असलम इकबाल के ख़िलाफ़ अहम तरीन सबूत और ज़ाती हमलों और ब्लैकमेल करने के सबूत जो हैं वो इत्तेसाबी महकमों को देने का फ़ैसला पाक व्यू इंतज़ामिया समेत लाहौर के दीगर जो डेवलपर्स हैं, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के एक बहुत बड़ी डेवलपर्स की चेन जो है वो दरख्वास्त देने वालों में शामिल है। बिलाल कत्ल केस में, बिलाल का जो कत्ल हुआ है टीपू ट्रक वाले के बेटे का, उस कत्ल केस में इसके दोस्त एहसन शाह की रैखी साबित हुई है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। कुछ दिन कबल जब बिलाल का कत्ल हुआ तो हम LDA में बैठे हुए थे, और वहाँ पे 92 के जो सिटी रिपोर्टर हैं हमारे फ़हीम साहब, उन्होंने मुझे दौरान गुफ्तगू कहा कि आसिफ भट्ट साहब, मैं एक चीज़ मुझे लग रही है कि एहसन शाह जो बिलाल का बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा बेहतरीन दोस्त है, इसका किरदार बड़ा मशकूक है और वो नज़र भी नहीं आ रहा, और इसका किरदार मुझे मशकूक लग रहा है। मेरे समेत वहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं, उनका नहीं ये नहीं हो सकता यार। एक तो वो पीपल पार्टी के साबिक़ा रहनुमा है, बड़े मुतहर्रिक रहनुमा है, मदर शाह उनका बेटा भी है, और ये यार बचपन का दोस्त है यार, जिगरी यार हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसका दावा जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी सच्चा साबित हुआ कि वो बिलाल ट्रकों वाले के कत्ल की रैखी उन्होंने दी थी, और इसके एवज उन्होंने लाखों रुपए लिए थे। ये अब जब इंक्वायरी होगी तो फिर साबित होगा। तो अभी वो ज़ख्मी भी हैं, उनको फायर भी लग गया था एहसन शाह को, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो फायर जो है उनको डेरे में उनके बिलाल के दोस्तों ने फायर उसको मारा है, कि उनको साबित हो गया था कि इसने रैखी दी है, और उसकी वजह से बिलाल आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मरियम नवाज शरीफ तमाम सरकारी महकमों के किबले जो हैं वो दुरुस्त करने के लिए निकल पड़ी हैं, और कोई दिन ना रात मौसम कुछ नहीं देखा जा रहा। ख़तून होने के बावजूद वो घंटों के हिसाब से विज़िट कर रही हैं, सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस हो रही हैं, सरप्राइज़ छापे पड़ रहे हैं, और दूसरी जानब बल्दियात, हाउसिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर भी इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को भी खुलकर काम करने का मौका देना चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है, ताकि रियल एस्टेट का काम चल सके और नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आएँ, और ओवरसीज़ भी पाकिस्तानी में ज़्यादा सरमायाकारी रियल एस्टेट के बिज़नेस में करते हैं, और उसको सब्सिडीज़ भी देनी चाहिए। इसके ऊपर फालतू टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जब रियल एस्टेट आपकी चलती है तो पूरा पाकिस्तान चलता है आपका, ठीक है। और रियल एस्टेट में जिन लोगों ने सोसाइटीज़ बना ली हुई हैं, जिनको मुख्तलिफ एतराज़ात के ज़रिए रोका गया है, मास्टर प्लान के ज़रिए रोका गया है, जो स्कीमें 70% 80% बाई लाज के मुताबिक डेवलप हो चुकी हुई हैं, कच्ची बादियाँ नहीं हैं, और वहाँ से उनको जुर्माने करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करके उनको मास्टर प्लान में शामिल किया जाए, और गूगल के ऊपर एक डेट मुकर्रर कर दी जाए कि इसके बाद कोई स्कीम जो है वो ग्रीन एरिया में या दूसरे एरिया में अप्रूव नहीं होगी। आज की डेट से उनको लॉक कर दिया जाए डेट को गूगल के ऊपर, ताकि जो भी पुरानी स्कीमें हैं उनको एक बार एक अथॉरिटी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुश्तरका तौर पे उनको ओके गो एड दे के, ताकि ये चीज़ें जो हैं ये आगे चल सकें। अदरवाइज़ ये कोर्ट में केसेस चलते जाएंगे, लिटिगेशन होता रहेगा, ठीक है, और मामला चलता रहेंगे, और LD के रेवेन्यू को और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी नुकसान होगा। इससे एक तो रेवेन्यू में इजाफा भी होगा इन फैसले से, और लोगों की ख़रीदो फरोख्त में भी इजाफा होगा, और काम भी चलेगा, और रियल एस्टेट में कारोबार के ज़्यादा मौके जो हैं वो मैसर होंगे। दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में अहमियत का हामिल रखता है, और जिनको सियासी निशाना बनाया गया था, जिनकी पहले ब्राउन थी उनको ग्रीन कर दिया गया, और जो ग्रीन थी उनको ब्राउन कर दिया गया। इसके ऊपर भी इंतकामी कार्रवाई जो की गई हैं 2016 से लेके अब तक, उनको ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें, और उससे फ़ायदा पंजाब की आवाम को है, लाहौर की आवाम को है, लो डिवीज़न की आवाम को है, और पूरे पाकिस्तान को है, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसका फ़ायदा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इस वक्त उनको ज़रूरत है कि वो रिवायती जितने सियासतदान हैं, चपकड़िश वाले और वो लच्छे बनाने वाली गुफ्तगू करने वाले सियासतदानों और बेड़ों कड़सों से बचें। उसके अलावा भी उनको अपना
ایک کاؤنٹر چیک رکھنے کے لیے ٹیم رکھنی چاہیے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہو, جو ان کو بروقت انفارمیشن دے. جو کرپٹ لوگ ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں, ان کو لوٹ رہے ہیں, یا ان کے خود کو شو کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے کلوز ہیں, یہ بڑی چیزیں ہیں, تو اس سے عوامی مسائل حل بھی ہوں گے اور پاکستان کی مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی میں, مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے گا. مریم نواز شریف کیونکہ خود نیک نیتی سے کام شروع کر دیا ہوا ہے, انہوں نے عوامی حلقوں نے مریم نواز شریف کے اس اقدام کو اور ایکشن اور سرپرائز وزٹ کو سراہنا شروع کر دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بہت عرصے بعد, بہت دیر کے بعد عوامی حلقوں میں ایک عوامی نمائندہ آیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی طرز کی سیاست جو ہے وہ شروع کی ہے اور عوام میں گل مل گئے ہیں اور عوام ان کو سراہ رہے ہیں. خواتین, بچے, مرد اور جو انسپیکشنز کر رہے ہیں, سرکاری محکموں میں جا رہے ہیں اور سرکاری محکموں کے جو اہلکار ہیں, افسران ہیں, وہ بھی اس بات کو سراہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے وہ بہتر ہوگا. اور خاص طور پہ مریم نواز کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو ٹاکس ہے وہ ماہ رمضان ہے کہ وہ عوام کو کتنی حد تک پنجاب کی عوام کو ریلیف دے پاتی ہیں. بیوروکریسی میں اس وقت جو لاہور میں اور پنجاب میں اہم عہدوں پہ تعینات ہوں گے, ان میں سے ایک ڈی جی خان کے کمشنر ہیں ناصر محمود, اور اس وقت راجہ جنگیر صاحب جو ہیں بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں, وہ آصف طفیل صاحب ہیں بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں, عثمان انور ہیں, عامر خان صاحب ہیں سابقہ ڈی جی ایل ڈی اے بھی ہیں, اور ان کی مسز کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے اور ان کی نون لیگ کے حوالے سے کافی قربانیاں بھی ہیں. کاشف جلیل, آصف بنگش, عرفان میمن اور نور المین مینگن, اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن عثمان یونس صاحب, ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نبض کو سمجھتے ہیں اور عوام میں ڈیلیور کرنے کے حوالے سے کافی پاپولر ہیں. تو ان کی اس وقت بڑی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. چند روز میں تقریر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.